بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا کرائم نیوز۔ جس طرح بھارت میں گینگسٹر مافیا جو تھے اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لیے خواتین کا استعمال کرتے تھے، اداکاروں کا استعمال کرتے تھے، فنکاروں کا استعمال کرتے تھے، اب کچھ سالوں سے یہی کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے نامور اور بڑی شخصیات کے قتل میں لڑکیوں کی مخبری، ان کے استعمال ہونے کے انکشافات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ یوسف بٹ صاحب ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں، ان سے ہم سوال کریں گے کہ بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں جس طرح مخبری کے لیے ایک لڑکی کا استعمال ہوا ہے، کیا اس سے قبل بھی پہلے ہونے والے قتل کی اہم ترین وارداتوں میں لڑکیوں کا استعمال ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بٹ صاحب، آپ نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی رہنما جو عبداللہ طاہر ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے جس طرح ایک ٹک ٹاک ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے یہ عبداللہ طاہر کے مخالفین نے، یہ ماضی میں بھی کئی سالوں سے جو دشمن دار ہیں یا جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ عبداللہ طاہر جو ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ان کے قتل میں تو جو لڑکی استعمال ہوئی ہے وہ فیصل آباد کی ٹک ٹاکر ہے جو کہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اس کے ساتھ پولیس نے ایک اور لڑکی کو پکڑا ہے، حراست میں لیا ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ پشتو بولتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں عارف امیر الدین عرف ٹیپو ٹرکاں والا لاہور ایئرپورٹ پہ، جو کہ کسی بھی شہر میں ایک حساس علاقہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی زون ہوتا ہے، وہاں ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں موقع پر تو یہ بات سامنے نہیں آئی، جو مقدمہ تھا، جو ایف آئی آر تھی وہ تو تیفی بٹ کے خلاف ہوئی، لیکن چند روز بعد یہ بات سامنے آئی انکوائری میں، تفتیش میں، کہ ایک خاتون تھی وہ ٹیپو کے ساتھ دبئی سے لاہور آئی اسی کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر، اور اس کی سیٹ بھی اس کے انتہائی قریب تھی ٹیپو کے ساتھ، اور وہ تمام جب وہ دبئی سے ٹیپو روانہ ہونے لگا، جہاز میں بیٹھنے لگا، وہ ایئرپورٹ سے ٹیپو کے مخالفین کو، جن میں کہ تیفی بٹ ہے، ان کو پل پل کی ٹیپو کے حوالے سے کہ اس کا سیٹ نمبر کیا ہے، یہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، یہ اس وقت روانہ ہونے لگا ہے، وہ تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ اور لاہور ایئرپورٹ پر جب اترتے ہیں تو اس نے اپنی لائیو لوکیشن آن کر لی، وہ ٹیپو کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی جہاز سے نکل کر، اور جو لائیو لوکیشن اس نے دے رکھی تھی اس کی بنا پر جو کہ شوٹر تھا موقع پر خرم بٹ، اس نے اس لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لوکیشن کی طرف جا کے ٹیپو کو قتل کر دیا گولیاں مار کر۔ اس کے علاوہ بٹ صاحب ایک اور قتل کا واقعہ ہے جو کہ ہے 2006-07 میں ہوا تھا شاد باغ کے علاقے میں، عثمان بٹ نامی تھا ایک بندہ، وہ مرڈر ہوا تھا، اس کے ساتھ نوید لمبی والا کا بھائی تھا جو کہ گوشی تھا، وہ بھی زخمی ہوا تھا، ایک اور شخص زخمی ہوا تھا۔ ان کے بارے میں علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کار میں ایک لڑکی کے ساتھ آئے ہیں، رات گئے، اور اس لڑکی نے ہی مخبری کی، شوٹرز آئے اور انہوں نے یہ فائرنگ کی جس میں عثمان بٹ مرڈر ہو گیا۔ اور جب پولیس موقع پر آئی تو پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں گاڑی سے لڑکی کی جوتی اور دوپٹہ وغیرہ بھی ملا ہے، لیکن اس ایف آئی آر میں لڑکی کا کوئی ذکر نہیں آیا عثمان بٹ کے قتل میں۔ اسی طرح جو ٹیپو کی ایف آئی آر درج ہوئی تیفی بٹ کے خلاف، قتل کی جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں بھی لڑکی کا کوئی ذکر نہیں آیا، اور جو غالباً آسیہ، جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے آسیہ بی بی، وہ لاہور اتری ضرور ایئرپورٹ پر، لاہور ایئرپورٹ پر، اس کے بعد کہاں گئی کسی کو نہیں پتا، لیکن 1 یا 2 دن بعد وہ واپس چلی گئی دبئی، اور اس کا نام نہ ایف آئی آر میں آیا، نہ کسی ضمنی میں آیا، نہ مدعیوں نے تتیمے میں اس کا نام لیا، نہ کبھی وہ گرفتار ہوئی، نہ وہ جوڈیشل ہوئی۔ اور دوسری طرف ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل میں پولیس نے ایک اور دعویٰ کیا تھا کہ دبئی میں ٹیپو جس فلیٹ میں رہائش پذیر تھا اس فلیٹ کے قریب یا اس فلیٹ کے سامنے والا ایک فلیٹ تھا، وہ لاہور کی ایک سٹیج ڈانسر تھی، وہ اس کا فلیٹ تھا، اور وہ جو ٹیپو ٹرکاں والا کے جو مخالفین ہیں، جو تیفی بٹ وغیرہ ہیں، ان کو ٹیپو کی حرکات و سکنات کے بارے میں ایک ایک پل کی خبر دیتی تھی۔ اور ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے بعد
اس کے قتل کے 1 یا 2 سال یا 3 سال بعد اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے لاہور میں. میرا خیال ہے ہربنس پورہ کا علاقہ تھا, اس اسٹیج ڈانسر کو مرڈر کر دیا گیا تھا, اور اس قتل میں اس اسٹیج ڈانسر کا جو ایک خاوند تھا یا سابقہ خاوند تھا اس پر الزام آیا تھا اور وہ گرفتار بھی ہوا تھا. اسی طرح 2020 یا 21 میں شفیق آباد کے علاقہ میں ایک قتل ہوتا ہے, عاطف عرف آتی پولے والا اسے کہتے ہیں. اس کا باپ بھی پہلے قتل ہوا تھا چند ماہ قبل. اس میں جو آتی پولا والا کے جو مخالفین تھے مودا سودا, وہ بھی شفیق آباد کے رہائشی ہیں, انہوں نے ایک لڑکی کو ہائر کیا, اس کی دوستی کروائی آتی سے, اور جب دوستی ہو گئی ان کا ملنا جلنا ہو گیا, وقوعہ کے روز وہ بھی معمول کے مطابق آتی ہے, آتی سے ملتی ہے, آتی اپنے گن مینوں کو بھیج دیتا ہے کہ تم جاؤ بھائی. تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ مخبری کر کے, وہ کال کر کے مخالفین کو بتاتی ہے, اور شوٹر آتے ہیں اور وہ اس کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک شان ہوٹل ہے نولکھا کے علاقہ میں, تو اس کا مالک تھا وحید بٹ. بالکل ایسے ہی. وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو اس کو شوٹروں نے قتل کر دیا. وہ اس کے محرکات یہ ہیں کہ وحید بٹ پر ایک امین اینٹو والا تھا, وہ علاقہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ اس ہوٹل کے سامنے والی سائڈ آتی ہے, اس کے قتل کا الزام تھا وحید بٹ پر. وحید بٹ پر جب قتل کا الزام تھا تو امین اینٹو والے کی جو بیٹی ہے وہ امریکہ میں مقیم تھی, جو کہ لیڈی ڈاکٹر تھی, اس کا نام تھا نرگس, شاید نرگس. وہ پاکستان آتی ہے. وہ جب پاکستان آتی ہے تو وہ اپنے والد کے کیس کی پیروی کرتی ہے, اور وہ مختلف لاہور کی دشمندار پارٹیوں اور مختلف شوٹرز کو 1,00,000 پاؤنڈ تک کی آفر کرتی ہے کہ مجھ سے 1,00,000 پاؤنڈ تک لے لیں, وحید بٹ کو قتل کر دیں. لیکن اس کی پہلے اس کے ساتھ کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. لیکن اس دوران جب اس کے جو وحید بٹ کے جو بیٹے تھے, 2 بیٹے تھے جو کہ جیل میں تھے, ان کو سزا سنائی جانے والی تھی, اس سے چند روز قبل یہ کچہری سے آئی ہے. یہ جو ڈاکٹر نرگس تھی یہ کچہری سے شاید آئی ہے, یہ شادرہ میں آئی ہے اپنی ایک سہیلی کے پاس. یہ سہیلی کے پاس آئی ہے جو کہ قلعہ گجر سنگھ کے علاقہ میں واقع ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے. اس ریسٹورنٹ مالک کی یہ بیٹی تھی, اس کی جو سہیلی تھی نرگس کی. اس نے مخبری کی اور وہ شوٹرز آئے. حالانکہ وہ جو نرگس تھی, ڈاکٹر نرگس تھی, وہ اپنے ساتھ پسٹل رکھتی تھی. اپنے سہیلی کے گھر آئی ہے اور جب وہ سونے لگی ہے تو اسی وقت اس نے اطلاع کر دی شوٹرز کو, اور شوٹرز آئے ہیں اور اس کو قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں. یہ لاہور کے ایک اہم ترین واقعات ہیں. اس کے علاوہ بٹ صاحب 2011 میں سبزہ زار کے علاقہ میں ایک کوئی ڈانسر تھی ریما نامی لڑکی, اس کو ریما حیدرآبادن میں کہا جاتا تھا. اس کی ایک شخص تھا حافظ سلیم, اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. اسی دوران اس کا باپ جو ریما کا والد تھا وہ اپنے کسی ریلیٹیو کو مرڈر کر دیتا ہے چھریاں مار کے, جس میں اس کا والد نامزد ہوتا ہے. لیکن جو ریما نامی جو ڈانسر تھی جو کہ دبئی اکثر آتی جاتی تھی, وہ اس میں 109 میں آتی ہے. جب 109 میں آتی ہے تو ریما بھی فرار ہو جاتی ہے. جو ریما ڈانسر ہے وہ بھی فرار ہو گئی دبئی میں. دبئی جا کے یہ اپنا جو اس کا دوست تھا حافظ سلیم جو کہ سبزہ زار کا رہائشی تھا, اس کو کال کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ میرا کوئی کروڑوں روپے کا سونا اور پیسے پڑے ہیں, وہ تم اپنے پاس اپنے قبضہ میں لے لو. وہ اسی طرح جو یہ ہوتا ہے حافظ سلیم وہ اسے اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے. کچھ عرصہ کے بعد جب وہ اسے فون کرتی ہے ریما کہ مجھے میرے پیسے چاہیے اور سونا چاہیے, مگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے, اور ٹال مٹول کرنے کے بعد جو حافظ سلیم ہے اس کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ریما نے دبئی میں جب مقیم تھی اس نے وہاں کے ایک پٹھان سے رابطہ کیا جس کا کہ ایک کوئی وسیع کاروبار تھا. اس نے وہاں سے شوٹرز ارینج کیے. ریما نے مبینہ طور پر پٹھان کو پیسے دیے, لاکھوں روپے دیے اس وقت, اور اس نے شوٹرز بھیجے. اور ریما نے جب وہ اپنے دوست حافظ سلیم کے ساتھ بات کر رہی تھی, گالم گلوچ دونوں کا ہو رہا تھا, اس نے بتایا کہ حافظ سلیم وہاں ہے. حافظ سلیم اسی دوران جب ریما سے بات کر رہا تھا, اپنی جو اس کی دوست تھی, ان دونوں کی آپس میں گالم گلوچ ہو رہی تھی. اسی دوران گاڑی میں شوٹرز آتے ہیں شاہ فرید چوک کے قریب اور اسے گولیاں مار کر فرار ہو جاتے ہیں. اسی طرح بٹ صاحب 2007 اور 2008 میں سبزہ زار کا ہی علاقہ ہے, ایک یو سی چیئرمین تھا طارق گجر. اس کی بھی ایک ماڈل تھی, سنیا نامی ماڈل تھی, اس کے ساتھ دوستی تھی. لیکن اس کے بعد سنیا کی کسی اور شخص سے, منا نامی شخص سے کوئی دوستی ہو گئی.
اس بات کا طارق گجر کو، جو کہ طارق گجر تھا، اس کو رنج تھا. طارق گجر کا اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، ثنیہ نامی سے جو ماڈل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تو اس کے بعد وہ طارق گجر قتل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے یہ 2-3 چیزیں سامنے آئیں. جو پولیس کا کہنا تھا کہ اس کو ثنیہ نے ہی قتل کرایا، اور اس کے کئی خاندانی ذرائع طارق گجر کے، جو کہ شادرے کا یوسی تھا، یوسی چیئرمین تھا، بعض خاندانی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ طارق گجر کے انتہائی قریبی عزیز، وہ خاتون ہے، انتہائی قریبی عزیزہ نے طارق گجر کو قتل کرایا. اسی طرح سبزہ زار میں 1-2 اور بھی قتل ہوئے، جن میں 2007-8 میں ایک مرزا عمران نامی بندہ مرڈر ہوتا ہے. یہ مرڈر ہوتا ہے اقبال ٹاؤن میں. اس کی ایک دوست تھی، اس کا نام اس وقت میں یاد نہیں کر پا رہا، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا گجرانوالہ میں. حالانکہ دوست تھی، کسی وجہ سے ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی. اس نے پھر جو ماڈل تھی اس نے شوٹرز ہائر کیے، ان میں کوئی حاجی عطر وغیرہ اور کوئی ایک اور شوٹر تھا. انہوں نے اس کو مرزا عمران کو مرڈر کیا. اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ اہم ترین واقعات. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں شوٹرز استعمال ہوئے ہیں اور لڑکیوں نے رول پلے کیا ہے. جو کہ مقتول ہے اس کی لوکیشن بتانے کا، پہلے تو یہ ہوتا تھا لوکیشن نہیں چلتی تھی، ویسے بتایا جاتا تھا کہ جی یہ شخص اس وقت وہاں ہے. لیکن اب چونکہ لوکیشن کا دور آ گیا ہے، جب سے ٹیپو مرڈر ہوا ہے اس وقت کے بعد سے لوکیشن کا دور آ گیا. موبائل پہ لوکیشن سینڈ ہوتی تھی، لیکن اس سے پہلے فون پہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ جس شخص کو قتل کرنا ہے، شوٹرز کو باقاعدہ کال کی جاتی تھی کہ یہ شخص اس وقت وہاں موجود ہے اور اس کو آپ قتل کر دیں. ایک اور بات میں آپ کو بٹ صاحب بتاتا ہوں. یہ تو ہو گیا کہ جرائم پیشہ بندے لڑکی کا استعمال کرتے ہیں ہنی ٹریپ کے ذریعے، یا کوئی لوکیشن بتانے کے لیے لڑکی کو ہائر کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ تمام واقعات میں جن میں لڑکیوں کا استعمال کیا گیا ہے ان میں شوٹرز ہی استعمال ہوئے ہیں اور ان میں لڑکیوں کو پیسے بھی پے کیے گئے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس افسران ہیں وہ بھی لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں ڈاکوؤں شوٹرز کو ٹریپ کرنے کے لیے. جو شوٹرز پولیس کے ہتھے نہیں آ رہے ہوتے، ان کے پاس کوئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ ان لڑکیوں کو پیسے بھی پے کرتے ہیں. ان لڑکیوں سے مس کال کروائی جاتی ہے ان شوٹرز کے نمبر پہ، ان جرائم پیشہ افراد کے نمبر پہ، ان ڈاکوؤں کے نمبر پہ. اس کے بعد جب مس کال 1 دن 2 دن 3 دن، جب وہ ڈاکو یا شوٹر واپس کال کرتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ اعتماد میں لے کر وہ کسی جگہ پہ لڑکیاں بلاتی ہیں اور پولیس والے ان کو ادھر گرفتار کر لیتے ہیں. اس طرح یہ ایک میں نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس والے بھی لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے. جی مجھے بتائیں کہ بٹ صاحب یہ جو لڑکیاں ہیں یہ ہوتی کون ہیں اور ان کے پیچھے کون کون ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کی فیملیز کو نہیں پتا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کہ وہ جرائم پیشہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، ان کی مقبر بنی ہوئی ہیں اور ان کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان لڑکیوں کے کیا مفادات ہیں؟ بٹ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اب ٹک ٹاک کا زمانہ آیا ہے نا کہ ٹک ٹاکر کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو کال گرلز ہوتی تھیں یا کوئی ڈانسرز ہوتی تھیں ان کا استعمال کیا جاتا تھا. کیوں کہ ان کال گرلز کا، ان ڈانسرز کا جرائم پیشہ افراد سے تعلق ہوتا ہے اور ان کی مجبوری ہوتی ہے کال گرلز کی اور ڈانسر کی جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھنا یا مبینہ طور پر پولیس افسران سے تعلق رکھنا. کیوں؟ انتہائی بااثر افراد سے یا جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھ کے جو چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان سے وہ بچ سکیں. پھر کوئی بھی جرائم پیشہ افراد ان کی طرف ان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک تو یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جرائم پیشہ افراد جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے ان کے کہنے پر یہ مخبری کرتی ہیں. اب تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، لیکن میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، جب یہ ڈانسرز تھیں، کال گرل تھیں، وہ اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے، یا ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسے کی پیشکش کی جاتی ہے کہ تمہیں ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ لوگ اس سے دوستی کرو اور اس کی مخبری کرو. ایک پیسہ انوالو ہوتا ہے. دوسری چیز جو انوالو ہوتی ہے یہ ان کی دوستی ہوتی ہے ان جرائم پیشہ افراد سے یا پولیس افسران سے. تیسری جو بات ہوتی ہے کہ ان کو دھمکا کر بھی انفارمیشن لی جاتی ہے. ان کو دھمکایا جاتا ہے چونکہ یہ مبینہ طور پر شریف گھروں کی لڑکیاں نہیں ہوتیں اور یہ پہلے ہی یعنی مارکیٹ میں ان کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم جو آپ کے راز ہیں، جو آپ کا یہ پروفیشن ہے، ہم اس پہ لوگوں کو بتائیں گے یا آپ کو گرفتار کروا دیں گے یا کسی جرائم پیشہ افراد کے ڈیرے پر بلوا لیں گے. وہ اپنی مجبوری کے لیے بھی کرتی ہیں. یہ 2-3 عنصر ہیں جس کی وجہ سے یہ مخبری پہ مجبور ہو جاتی ہیں. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں قتل کی ان وارداتوں میں جو استعمال ہونے والی لڑکیاں ہیں، کیا
ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، اور کیا یہ لڑکیاں گرفتار بھی ہوئی ہیں یا یہ منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں؟ عبداللہ طاہر کے معاملے میں جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاکر جو ایک اور اس کے ساتھ خاتون ہے جو کہ پشتو بولتی ہے، وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. اسی طرح جو آتی پولے والا جو مرڈر ہوا تھا اس میں بھی خاتون گرفتار ہوئی تھی اور چلان ہوئی تھی. مگر ٹیپو ٹرکا والا کیس میں جو خاتون تھی وہ آج تک منظر عام پر آئی نہیں. یہی نہیں پتا وہ خاتون اس وقت کہاں ہے. وہ خاتون اس وقت پاکستان میں ہے، وہ اس وقت دبئی میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، وہ زندہ ہے یا مر گئی کوئی پتہ نہیں. وہ صفحہ مثل پہ آئی نہیں خاتون. اسی طرح جو عثمان بٹ کا قتل ہے اس میں بھی جو مبینہ طور پر لڑکی کا کہا جا رہا ہے کہ لڑکی نے مخبری کی اور لڑکی ساتھ تھی، اس میں بھی کسی لڑکی کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں آیا. اسی طرح جو کہ دوسرا واقعہ ہے یہ نرگس، جو ڈاکٹر نرگس ہے، جو وحید بٹ پر کے باپ کے قتل کا الزام تھا. ڈاکٹر نرگس جو کہ امریکہ پلٹ تھی اور جو کہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھی، وہ جب مرڈر ہوئی تو جس خاتون نے اس کی جو سہیلی تھی اس نے مخبری کی، اس کا بھی نام آج تک نہیں آیا. زیادہ تر مقدمات میں بٹ صاحب یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے نام نہیں آتے، لیکن یہ واقعہ ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے عبداللہ طاہر والا، اس میں لڑکیوں کے نام منظر عام پر آئے ہیں اور وہ اس میں گرفتار ہوئی ہیں، اور اس میں آتی پولے والے میں گرفتار ہوئی ہیں. لیکن جو ٹیپو ٹرکا والا کیس تھا جو کہ ایک بہت بڑا کیس ہے لاہور کی تاریخ کا قتل کے حوالے سے، اس میں لڑکی کا آج تک خاتون کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان میں بڑھتی ہوئی قتل کی وارداتوں میں خواتین ٹک ٹاکر، ماڈل اور ڈانسر کا استعمال جو ہے وہ عام ہو چکا ہوا ہے. اور میری والدین سے بھی ایک اپیل ہے کہ اپنی بچیوں کو فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، موبائل کے استعمال میں، ٹک ٹاک کے اوپر جرائم پیشہ کی دنیا میں داخل ہونے سے روکیں اور ان کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں. تو جو یہ کرمنل فیملیز ہیں، کرمنل لوگ ہیں، اس کے حوالے سے بھی پولیس جو ہے اب نیا ایکشن پلان تیار کر رہی ہے، اور جلد ہی آپ کو اس حوالے سے مختلف سرکاری نیوز ایجنسیوں سے، اخباروں سے اور ہمارے ویلاگ سے پتہ چلے گا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان محمد آصف بٹ اور یوسف بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.